السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کرونا وائرس ایک ایسا وائرس ہے جس سے ہر کوئی پریشان ہے۔ چائنا سے شروع ہوا، اب ساری دنیا اس کی لپیٹ میں آ گئی ہے۔ اسلام اس کے بارے میں ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیماری اللہ کی طرف سے آتی ہے، اللہ کے اذن سے ہی لگتی ہے، زندگی و موت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ہمیں اس بات پر یقین رکھنا کہ موت کا وقت مقرر ہے، اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ بحیثیت مسلمان ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ پر ہی توکل کرتے ہیں۔ ہمارے ایمان کا تقاضا بھی یہی ہے، جب بھی کوئی مشکل، پریشانی، آزمائش آئے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف پلٹیں، اس کی طرف رجوع کریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، توبہ استغفار کریں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ البقرہ میں آتا ہے، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ۔ اور رنج و تکلیف میں صبر اور نماز سے مدد لیا کرو، اور بے شک نماز گراں ہے، مگر ان لوگوں پر گراں نہیں ہے جو عاجزی کرنے والے ہیں۔ حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کام کی وجہ سے غم میں مبتلا ہوتے تو نماز شروع فرما دیتے۔ اسی طرح ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم تمہیں کس قدر خوف اور بھوک سے اور مالوں، جانوں اور پھلوں میں کمی کر کے ضرور آزمائیں گے، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجئے کہ جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں، بے شک ہم اللہ ہی کے لیے ہیں، اور بے شک ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے ان کے رب کی طرف سے بخشش اور رحمت ہے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ الزمر میں فرمایا، آپ کہہ دیجئے، اللہ فرماتا ہے، اے میرے بندو، جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بے شک اللہ سب گناہ معاف کر دیتا ہے، یقیناً وہی بڑا بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اس لیے بیماری، آزمائش، اس آزمائش کی گھڑی میں مایوس نہیں ہونا چاہیے، اور نہ اس کو اپنے اوپر مسلط کریں، بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ یہ وقت ہے اللہ سے توبہ کرنے کا، اپنے گناہوں کا۔ ایک اور حدیث کا مفہوم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر رات آسمان دنیا پر اس وقت نزول فرماتا ہے جب رات کا آخری ثالث باقی رہ جاتا ہے، اور فرماتا ہے، کون دعا کرنے والا ہے، میں اس کی دعا قبول کروں، کون مجھ سے مانگنے والا ہے کہ میں اسے دوں، اور کوئی اپنے گناہوں کی معافی مانگنے والا کہ میں اسے معاف کر دوں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ تہجد کا وقت دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بہت زیادہ دعائیں کی جائیں، اور سجدوں کی کثرت کی جائے۔ سجدے کی حالت میں بندہ سب سے زیادہ اپنے رب کے نزدیک ہوتا ہے۔ اسی طرح صدقے کے ذریعے اپنا علاج کریں، ہر روز کچھ نہ کچھ حسب توفیق صدقہ دیں۔ ضروری نہیں کہ کوئی بکرا ہی دیا جائے، جو بھی توفیق ہو، جتنا بھی ہو، اسی کے مطابق صدقہ کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ صبح و شام کے اذکار پڑھیں، سورہ البقرہ کی آخری آیات پڑھیں، احتیاطی تدابیر کریں۔ صفائی نصف ایمان ہے، اس کا خاص خیال رکھیں۔ اپنے کھانے پینے کی چیزوں میں احتیاط کریں۔ جب کہیں باہر سے گھر واپس لوٹیں تو سب سے پہلے اپنے ہاتھوں کو صابن کے ساتھ دھوئیں۔ وہ بہنیں، وہ خواتین جن کے چھوٹے بچے ہیں، جب بھی وہ مارکیٹ یا کہیں بھی باہر سے ہو کر واپس گھر آئیں تو سب سے پہلے اپنے ہاتھوں کو صابن کے ساتھ دھوئیں یا لیکوڈ کے ساتھ، اور اس کے بعد ہی اپنے بچوں کو ہاتھ لگائیں۔ اسی طرح
اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بہت سی دعائیں سکھا دی ہیں کہ ہم اس سے کس طرح دعا مانگیں، اس سے کس طرح راضی کریں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ دعا بھی اللہ سے بہت زیادہ کریں۔ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے ہمارے رب، ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا، اور اگر تو نے ہم سے درگزر نہ فرمایا اور ہم پر رحم نہ کیا تو یقیناً ہم خسارہ پانے والوں میں ہو جائیں گے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعائیں کریں، بہت زیادہ گڑ گڑا کر اس سے معافی مانگیں۔ وہ رب بہت بخشنے والا، بہت معاف کرنے والا ہے۔